بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوثر، سورۃ الکوثر مکیہ۔ سورۃ الکوثر یہ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، انا بے شک، اعطیناک ہم نے آپ کو عطا کی، اعطینا، اعطا یوتی اعطان کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنا، ٹھیک ہے۔ اعطی عطا کی، نا ہم نے، کا آپ کو، انا بے شک، اعطیناک ہم نے عطا کی آپ کو، الکوثر کوثر، فصلی پس آپ نماز پڑھے، لربک اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کر، ان شانیہ کا بے شک آپ کا دشمن، هو الابتر وہی لا ولد ہے، وہی لا ولد، لا ولد کسی کی اولاد نہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ اللہ رب العالمین نے اس سورہ کو کیوں نازل کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا دعوت تبلیغ کا اعلان کیا اور لوگوں کو بتایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے مصائب آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اپنے چچا ابو لہب نے کس انداز میں آپ کی اس دعوت کی تردید کی؟ تبا لک یا محمد کہا، تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، تیرے لیے تباہی ہو، آپ نے اس لیے ہمیں جمع کیا ہے۔ اور اسی طرح پھر ان کی بیوی ام جمیل، ابو لہب کی بیوی جو ابو سفیان کی بہن تھی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی پھوپھی تھی، وہ کس قدر آپ علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھا کر آپ کو تکلیف دیا کرتی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن بدن مشکلات میں پھنستے جا رہے تھے اور مصائب اور پریشانیوں سے دوچار ہوتے چلے جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، عقبہ بن ابی معیط بدبخت نے آ کر حملہ کیا اور آپ کے گردن میں پندہ ڈالا اور آپ کو مارنا چاہتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور لوگوں کو اٹھانا شروع کیا اور پھر آگے بڑھے، انہوں نے وہی کلمات کہے، وہی الفاظ کہے جو موسیٰ علیہ السلام کے طور پر وقت کہا گیا تھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، جو اللہ کی دعوت دیتا ہے، تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو؟ یہ کہتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور ان کو ہٹائے، اور یہاں تک کہ عقبہ بن ابی معیط کا مقابلہ کیا، اور وہ جو پندہ انہوں نے ڈالا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بچا لیا۔ اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو مشرکین دیکھ رہے تھے، تو ابو جہل نے کہا کہ جب یہ سجدہ ریز ہو تو تم میں سے کون ہے خوش نصیب جو اٹھے اور وہ اٹھ کر جو ہے اس محمد کے جو ہے نا پیٹھ پر اس اجری کو رکھ دے۔ تو وہاں عقبہ بن ابی معیط ہی بدبخت اٹھاتا، وہی اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے، سجدہ ریز تھے اپنے رب کی بارگاہ میں، تو انہوں نے وہ گندگی اٹھا کر ان کے جو ہے نا کمر پر رکھ لی تھی۔ پھر اس واقعے کی خبر ہوئی کن کو؟ ان کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دوڑتی ہوئی آئی اور انہوں نے اس گندگی کو اٹھایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز مکمل کی، اور جب نماز مکمل کی دیکھا اس منظر کو کہ یہ لٹ پٹ ہو کر خوشی سے دوسرے کو پر گھیر رہے، دیکھو ہم نے کیا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعا دی کہ اللہم علیک بقریش، اللہ قریش کے افراد کو تباہ و برباد کر دے، اللہم علیک بابی جہل، اللہ ابو جہل کو تباہ کر دے، اللہم علیک عتبہ، اللہ اس عتبہ کو تباہ و برباد کر دے، اللہ ولید بن عتبہ کو تباہ و برباد کر دے، امیہ بن خلف کو تباہ و برباد کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 نام لیے۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن 7 اشخاص کے نام لیے تھے، میں نے انہی 7 اشخاص کو دیکھا بدر والے دن قلیب بدر میں، بدر کے گندے کنویں میں مردار پڑے ہوئے تھے، مردار پڑے ہوئے تھے ایک دوسرے کے اوپر، یہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، اور آپ علیہ السلام نے ان کے لیے بدعائیں کی تھی۔ آپ کو معلوم ہے بدر میں 70 کافر جو ہے مردار ہوئے تھے، فرمایا ان میں سے یہ 7 کافر بھی موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے بدعا کی تھی۔ اور آگے بڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ اور تکلیف دینے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ ایک مجلس شورا قائم کی گئی،
مجلس بٹھائی گئی مجلس شورا کے نام پر دارالندوا میں. وہاں پر ایک مجلس شورا قائم ہوئی دارالندوا میں. دارالندوا میں وہ ایک مقام تھے، ایک جگہ تھی، وہاں بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ بس ہم بہت تنگ آ چکے ہیں، اس کے ساتھ کچھ کرنا ہے، مشورہ دو. ایک نے مشورہ دیا کہ ایسا کرو اس کو قید کریں. کہا نہیں، اگر قید کریں گے تو زندان میں جائے گا، وہاں سے وہاں پر بھی یہی کام کرے گا، جو باقی لوگ ہوں گے وہاں پر زندان میں ان کو بھی اپنی طرف مائل کرے گا. کہا تو پھر کیا کریں اس کے ساتھ، اس کو جلا وطن کرتے ہیں، یہاں سے نکال دیتے ہیں مکہ مکرمہ سے. کہا یہ بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، جہاں جائے گا وہاں اپنے ساتھ لوگوں کو جمع کر لے گا اور ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ لوگ جمع ہو جائیں گے، اس کی بات میں تاثیر ہے. تو کہا کیا کرے، کہا قتل کرتے ہیں. پورا پھر ایک پلاننگ کے تحت کہ ہم ایسے کریں گے، ہم مختلف قبیلوں سے نوجوان لیں گے، دو دو تلواریں ان کے ہاتھ میں سونپ دیں گے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو کر ایک بار جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ حملہ آور ہوں گے تو ان کے جو چچا ہے وہ اور باقی جو اس کے جو چاہنے والے ہیں وہ کیا کریں گے، دیت پر ہی راضی ہو جائیں گے. ہر ایک قبیلے سے تو نہیں لڑائی کریں گے، ہر ایک قبیلے سے تو انتقام نہیں لیں گے محمد کا، تو وہ دیت پر ہی راضی ہو جائیں گے. اسی طریقے سے کیا، مختلف قبیلوں کو ملایا، مختلف قبیلے والوں کو، مختلف لوگوں کو انہوں نے تلواریں دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا مکمل طور پر احاطہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی نازل کر دی. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. پیغمبر اس وقت کو یاد کرو جب وہ دارالندوا میں بیٹھ کر پلاننگ کر رہے تھے آپ کو قتل کرنے کی. ایک نے کہا کہ قید کرو، ایک نے کہا جلا وطن کرو، ایک نے کہا نہیں نہیں قتل ہی اس کا حل ہے. وہ مکر کر رہے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کے سارے چالوں کو ناکام بنا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بستر پر کہا کون ہے جو میری بستر پر سوئے اور وہ قربانی دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر سوئے تھے اور وہ پوری رات انتظار کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے نکلے، ان کے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے نکلے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ہم نے ان کے آنکھوں کے سامنے بھی دیوار کھڑی کر دی، آنکھوں کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی اور ان کے آنکھوں پر ہم نے پردہ ڈالا، وہ دیکھ بھی نہ سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی گئی، تکلیفیں دی گئی، تکالیف سے دوچار کیا گیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے. بیت اللہ خانہ کعبہ جس کے لیے لوگ تڑپتے ہیں، آرزو کرتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، کئی سال وہ جو ہے نا دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ جا رہے ہیں صرف انہی پریشانیوں کی وجہ سے. جب یہ ساری پریشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جی رہے تھے تو اسی دوران اللہ رب العالمین نے سورہ ضحیٰ نازل فرمائی اور سورہ ضحیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیہ دی. فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ پیغمبر جو بعد میں آنے والا وقت ہے، یہ جو آپ کا یہ گزرا جو وقت ہے اس سے کہیں بہتر ہوگا. اور سن لو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ان قریب آپ کا رب آپ کو وہ چیز دے گا جس سے آپ راضی ہوں گے. اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو تسلیہ دی. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور تسلی دی سورہ انشراح کے اندر. فرمایا الم نشرح لك صدرك، پھر آگے فرمایا ورفعنا لك ذکرک، پیغمبر ہم نے آپ کا ذکر بلندتر کر دیا، ایک اور تسلی دے دی. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تسلی کے لیے سورہ کوثر نازل کر دی. فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. کوثر یہ فوعل کے وزن پر کوثر، فوعل کے وزن پر، اور یہ جو ہے نا مشتق ہے کثیر سے. کوثر کا مطلب ہے خیر کثیر. اے پیغمبر ہم نے آپ کو آتینا کا عطا کیا الکوثر خیر کثیر، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا. اب دیکھیں خیر کثیر میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے، ہر وہ شے آ جاتی ہے جو خیر اس کے اندر موجود ہو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان سے انہوں نے پوچھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ کوثر سے مراد، لوگ تو یہ لیتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے نہر، ایک نہر جس کا نام کوثر ہے جنت میں، اس سے تو وہ مراد لیتے ہیں. تو آپ کہہ رہے تھے اس سے مراد خیر کثیر ہے. کہا یہ بھی خیر کثیر میں ہے، جو ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے، کہا یہ بھی تو اس خیر کثیر میں شامل ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے جتنے بھی خیر کثیر کے معاملات ہیں، اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امام الانبیاء ہونا یہ خیر کثیر میں شامل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سید ولد آدم ہونا
یعنی آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے، پیغمبر ہو غیر پیغمبر ہو، ان سب کا سردار ہونا یہ خیر کثیر میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا بلند ہونا یہ بھی خیر کثیر میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا بلند ہونا، اخلاق حسنہ کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونا یہ بھی خیر کثیر میں سے ہے۔ اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ساتھ جنت میں گزر رہا تھا، تو اچانک میں دیکھتا ایک نہر آتی ہے، ایک نہر آتی ہے، تو میں جو ہے اس کے کنارے دیکھتا ہوں کہ اس کے کنارے کھوکھلے ہیں۔ میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتا ہوں کہ اس کے کنارے موتیوں کے کبوں کی طرح اور یہ ہے کیا چیز؟ کہا یہ ایک نہر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ کہا میں دیکھتا ہوں اچانک اس نہر کی جو مٹی ہے اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیا آ رہی ہے؟ کستوری کی خوشبو۔ آپ دیکھتے ہیں سمندر ہے، سمندر پر پانی ہے، پانی کے نیچے آپ دیکھتے ہیں مٹی ہے، آپ جاتے ہیں کافی مٹی پھر آگے آ کے پانی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اس نہر کی جو مٹی تھی اس مٹی سے میں دیکھتا ہوں کستوری کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ تو جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جب میں جبریل کے ساتھ چل رہا تھا تو میں نے اس نہر کو دیکھا، تو میں نے کہا کہ انا اعطیناک الکوثر، کوثر سے مراد خیر کثیر بھی ہے، اور خیر کثیر میں ساری چیزیں آ جاتی ہے۔ جنت میں جو ایک نہر ہے اس کا نام کوثر ہے، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور اسی طرح جو میدان محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے اپنے امت کو آپ پانی پلائیں گے، آب کوثر جسے کہا جاتا ہے، حوض کوثر کہا جاتا ہے، تو وہ میدان محشر میں ہوگا۔ ایک ہے نہر کوثر، وہ الگ ہے، وہ جنت میں ہے، جنت میں ایک نہر کا نام ہے۔ اس سے مراد انا اعطیناک الکوثر سے مراد خیر کثیر ہے، ساری چیزیں شامل ہیں۔ اس سے نہر کوثر بھی مراد ہے، اس سے حوض کوثر بھی مراد ہے۔ نہر کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے، اور حوض کوثر میدان محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لگایا جائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس طرح بلائیں گے اور اس میں سے پانی پلائیں گے۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ذرا یہ بتائیے جو حوض کوثر ہے اس کے برتن کیسے ہوں گے، اس کے برتنوں کی تعداد کیا ہوگی، اس کے برتنوں کی صفات کیا ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے برتنوں کی تعداد جو ہے آسمانوں پر جو تارے ہیں ان سے بھی کہیں زیادہ ہے، اور آسمانوں پہ وہ تارے کہ جب آسمان پہ تاریکی ہوتی ہے، اس پر بادل نہیں ہوتے، بالکل واضح نظر آ رہے ہوتے ہیں تارے، اس کے مانند ہوں گے۔ فرمایا ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور یہاں تک کہ جب ان برتنوں میں سے کوئی ایک مرتبہ حوض کوثر کا پانی پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، اور اس کا رنگ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اس کی مٹھاس کی اگر بات کی جائے شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العالمین نے حوض کوثر سے بھی نوازا ہے، جو میدان محشر میں جو حوض کوثر لگایا جائے گا، جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بلائیں گے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر نہر سے بھی نوازا جو جنت میں ہے۔ اور اسی طرح فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ کچھ لوگوں نے اس سے یہ بھی مراد لیا ہے کہ جو کوثر ہے اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت الکثیرہ، کثرت سے اولاد مراد ہے، کثرت سے اولاد مراد ہے۔ کہتے وجہ یہ تھی مشرکین نے یہ کہا کہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرینہ اولاد تو فوت ہو گئے، اب تو نسل تو چلتی ہے بیٹوں سے، نرینہ اولاد تو اس کے بچپن میں فوت ہو گئے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرو، جب اس کی جان چلی جائے گی، یہ فوت ہو جائیں گے تو یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، نسل ہی ختم ہو جائے گی، ویسے بھی لاولد ہے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے فرمایا پیغمبر آپ کو اس طرف سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے۔ خیر کثیر سے مراد امام الانبیاء، خیر کثیر سے مراد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سید ولد آدم ہونا، خیر کثیر سے مراد نہر کوثر، خیر کثیر سے مراد حوض کوثر، خیر کثیر سے مراد ذریۃ کثیرہ، زیادہ تعداد میں اولاد۔ اب آپ سوچیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے وہ تو بچپن میں فوت ہوئے، تو اولاد کا سلسلہ کہاں سے جاری ہوگا، اولاد کا سلسلہ کہاں سے چلے گا؟
قرآن کریم کی آیت آپ پڑھیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّةِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ. اسی طرح آگے اللہ رب العالمین نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا. فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں سے اس کے اولادوں کا سلسلہ ہم نے جاری کر دیا. داؤد سے، سلیمان سے، ایوب علیہ السلام، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نہیں کیا. اب آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر والد کے پیدا ہوئے نا، بغیر والد کے پیدا ہوئے. ان کے تو والدوں کا تذکرہ ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا بھی درمیان میں تذکرہ آ رہا ہے سورہ نام میں. اب عیسیٰ علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے اولادوں میں سے پیدا ہوئے. آپ کہیں گے یار اس کے تو والد نہیں ہے، تو وہاں پر کیا ہے اللہ رب العالمین ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں اگر اس کے والد نہیں ہے تو والد کی طرف سے وہ میرے نسل میں سے نہیں، لیکن جو ان کی والدہ ہے مریم وہ تو میری بیٹی لگتی ہے نا، تو بیٹی کی اولاد کو بھی اللہ رب العالمین نے اولاد کہا ہے. قرآن کریم کی یہ سورہ نام کا آپ مطالعہ غور سے کریں، آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے نسل کا اللہ رب العالمین تذکرہ کر رہے ہیں پوتوں کی طرح، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا آیا وہ نواسی کی صورت میں، تو پتہ چلا جو نواسے ہیں وہ بھی پوتوں کی طرح ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے. تو اس سے ذریۃ کثیرہ بھی مراد ہے، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اولاد ختم ہو گئی اور اب آپ کی جو نرینہ اولاد نہیں رہی، آپ جائیں گے تو آپ کی نسل ختم ہو جائے گی، آپ کا نشان مٹ جائے گا. فرمایا ایسا نہیں ہوگا. آپ دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو ہے نا جو ان کے جو بچے ہیں حضرت حسن اور حسین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ اتنا بڑا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی جو آئے گا وہ من فطر فاطمہ، وہ فاطمہ کی اولاد میں سے، اور راج بات یہ راج قول کے مطابق حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے ہوگا. کچھ لوگ کہتے نہیں حضرت حسین کے اولاد میں سے، لیکن یہ بات راج نہیں ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اولاد میں سے ہوگا امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ. آپ اندازہ لگائیں امام مہدی جو آئے گا زمین کے اندر انصاف قائم کرے گا، ظلم جور کو ختم کرے گا، وہ بھی کس کے اولاد میں سے؟ حضرت حسن. حضرت حسن کس کے اولاد میں؟ حضرت فاطمہ. حضرت فاطمہ کس کے اولاد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے. تو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر آپ یہ مت بھولیں اللہ کو خیر کثیر سے نوازا ہے. کتنے خیر کثیر کا ہم نے تذکرہ کیا، اس سے کئی زیادہ خیر کثیر اس کے اندر شامل ہے جو وقت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بیان نہیں کر پا رہے. فصلی لربک وانحر، جب ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے تو پھر جو ہے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں. اسی کے لیے نماز تو پڑھتے ہیں، فصلی لربک وانحر، تو ابھی اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو، وانحر اور قربانی کرو. اب دیکھیں فصلی لربک وانحر، حالانکہ ترجمہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، ہمارے لیے نماز پڑھو اور ہمارے لیے قربانی کرو، لیکن ایسا نہیں. ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو قربانی کرو. یا مقصود صرف کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ رب ذوالجلال کی معرفت اور رب ذوالجلال کی طرف توجہ دلانا، کہ اپنے رب کی طرف اب آپ توجہ رکھیں، جو آپ کا رب ہے آپ اسی کے لیے نماز پڑھیں، وانحر اور آپ قربانی کریں. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وانحر سے مراد جو ہے سینے پر ہاتھ باندھنا ہے، وہ روایت ضعیف ہے، وہ روایت درست نہیں ہے. سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایتیں اور بہت ساری ہیں. صحیح ابن خزیمہ کے اندر روایت موجود ہے واحد بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر جو ہے یہ 640 غالباً سیدنا جو ہے سعد رضی اللہ تعالیٰ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس سے استدلال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اور بہت ساری روایت ملتے ہیں جس سے استدلال ہے. کچھ واضح ہیں، سیدنا خزیمہ والی بالکل واضح ہے، سیدنا واحد والی. لیکن یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے کہ وانحر سے سینے پر ہاتھ باندھنا مراد یہ ہے، وہ ساری روایت ضعیف ہے، وہ سندن ٹھیک نہیں ہے. ایک سوال اور یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے نماز کا تو حکم ہے اور نماز کا حکم آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے سورہ ماؤن میں ہم بات کریں گے نماز کے حوالے سے اس کا کیا حکم ہے. وانحر پر ہم بات کرتے ہیں کہ قربانی کریں. قربانی کیا واجب ہے یا سنت موقع؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وانحر حکم ہے نا اور نماز کے ساتھ آیا، جس طرح نماز کیا ہے واجب ہے، اسی طریقے سے وانحر بھی کیا ہے واجب ہے. حالانکہ ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کی آپ بہت سارے ایسی آیت کریمہ دیکھیں گے وہاں پر حکم ہے، لیکن وہ حکم وجوب کے لیے نہیں ہے،
اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب جمعے کے دن اذان دی جائے جمعے کے لیے، کاروبار کرنا اس وقت حرام ہو جاتا ہے، خرید و فروخت کرنا حرام ہو جاتا ہے. فرمایا خرید و فروخت کاروبار کو چھوڑ دو، نماز کی طرف دوڑو. فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. اور جب جمعے کی نماز ختم ہو جائے زمین میں اللہ کا فضل تلاش کرو، کاروبار کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی اس آیات کریمہ کی وجہ سے کہ اللہ کا فضل تلاش کرو جمعے کے بعد، میں جمعے کے بعد کام کرتا ہوں، کاشتکاری کرتا ہوں، چھوڑتا نہیں میں کبھی بھی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے، یعنی کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جمعے کے بعد اللہ کا فضل تلاش کرو، تو جمعے کے بعد اللہ کا فضل ہے. یہ اگر بندہ کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، اس کو جو بندہ تلاش کر رہا ہے. لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ جمعے کے بعد کام کرنا اللہ کی اس فضل کو تلاش کرنا یہ واجب ہے، کوئی بھی نہیں کہے گا. جبکہ سارے یہی کہیں گے جو سمجھتے ہیں، کہیں گے ہاں حکم ہے، لیکن حکم وجوب کے لیے نہیں ہے، حکم وجوب کے لیے نہیں ہے. صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام حکم دیا، فرمایا صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ہاں تم نماز پڑھو مغرب سے پہلے، نماز پڑھو مغرب سے پہلے، سنتیں پڑھو. پھر تیسری مرتبہ فرمایا لمن شاء، جو چاہے، جو چاہے. یعنی جب کوئی کرینہ آ جائے تو وہ جو حکم ہے وہ وجوب کے لیے، امر وجوب کے لیے ہر جگہ نہیں آتا. اگر کوئی کرینہ پایا جائے تو نہیں آتا، بغیر کرینہ کے ہو تو پھر وہ وجوب کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طریقے سے اور بھی اس کے بہت سارے دلائل موجود ہیں. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے روال الغلیل 2 جلدوں پر مشتمل ہے، تو اس میں جو کتاب الاضاحی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کی ہے، اس میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں کہ وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت یہ کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ دونوں صاحب وسعت تھے اس سال، لیکن پھر انہوں نے قربانی نہیں کی، قربانی چھوڑ دی. اور یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی، بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی. آپ دیکھیں اگر یہ قربانی واجب ہوتی اور وہ صاحب وسعت بھی تھے تو قربانی کیوں چھوڑی؟ اور اسی طرح پھر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد روایت نقل کرتے ہیں ابو میسرہ رحمۃ اللہ علیہ کا، کہتے ہیں دیکھو ابو میسرہ جو ہے نا صاحب وسعت نے قربانی نہیں کی. پوچھا گیا کیوں نہیں کی؟ آپ تو صاحب وسعت ہو، قربانی نہیں کر رہے ہو بھائی. کہا اس لیے کہ میرا پڑوسی یہ سمجھ رہا ہے کہ قربانی کرنا صاحب استطاعت پر واجب ہے، میں چھوڑوں تک اس کو پتہ چل جائے کہ یہ واجب نہیں ہے. تو جو حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، اور اس طرح اس کے اور بہت سارے دلائل جس سے یہ ثابت ہوتا ہے قربانی سنت موقدہ ہے، واجب نہیں ہے. جو وجوب کے لیے دلیل دیتے ہیں والحر کی اس کی وضاحت ہوگی، اور جو قربانی کے وجوب کی دلیل دیتے ہیں وہ والی روایت سنن ابن ماجہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان له ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. جس شخص کو وسعت ہو پھر بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. آپ کو معلوم ہے احمد بن شعیب رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابن ماجہ میں یہ کہا کہ اس باب میں سب سے صحیح حدیث یہ، مطلب یہ کہ اس باب میں زیادہ تر ضعیف حدیث ہے ان کے مقابلے میں صحیح، لیکن وہ روایت ضعیف ہے. وہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے. اس روایت جس سے وجوب ثابت کیا جاتا ہے من کان له ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جو صاحب وسعت و قربانی نہ کرے ہمارے عیدگاہ کی طرف نہ آئے. اگر اس کی آپ کو صحیح طریقے سے اس روایت کی آپ کو توضیح دیکھنی ہے تو آپ شیخ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے المحلہ کا مطالعہ کریں. اس نے اس روایت پر پورا کھول کر اس کو تبصرہ کیا ہے، اس پر گفتگو کی ہے اور کافی دلائل دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ صحیح موقف یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے. تو فرمایا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ قربانی کر. ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن، ان بے شک شانئک جو آپ کا دشمن ہے، ہوا وہی، الابتر وہی کیا ہے؟ الابتر لا ولد ہے. ابتر، اب دیکھ ابتر پر الف لام داخل ہے اور الف لام آ کے صیغہ حسر ہے، یعنی ترجمے میں حسر پیدا کر دیا. تو میں نے کیا ترجمہ کیا؟ هو الابتر کہ وہی لا ولد ہے. ابھی ہی کا ترجمہ جو کیا ہے وہ کس کا کیا ہے؟ یہ الف لام پر، اس پر الف لام داخل ہے اور یہ صیغہ حسر ہے کہ آپ کا دشمن جو ہے هو الابتر وہی لا ولد ہے. ہاں آپ کے دشمن کئی ایسے مشرکین تھے جو باپ بیٹے سمیت وہی ختم ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، ختم ہو گئے، اللہ نے ان کو وہی تباہ و برباد کر دیا. اور کچھ ایسے مشرکین جن کی نسلیں تو چلی وہ مسلمان ہوئے، اور کچھ کے جو مسلمان نہیں ہوئے لیکن وہ اپنے باپ دادا پر فخر نہیں کر سکتے. تو فرمایا ان شانئک الابتر، آپ کا جو دشمن ہے وہی لا ولد ہے، لیکن آپ کا جہاں تک معاملہ آپ لا ولد نہیں ہے اور آپ کا نام و نشان ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ ہے مفہوم کہ بے شک آپ کا دشمن هو الابتر وہی لا ولد ہے. یہ مفہوم ہے. مفہوم مخالفہ کسے کہیں گے؟ ایک واضح یہ مفہوم ہوتا ہے، اس کے الٹ جو ہوتا ہے مفہوم مخالفہ، جس کو منطوق بھی کہتے ہیں فقہ میں. تو منطوق اور مفہوم مخالفہ یہ ہوگی کہ یعنی آپ
لا ولد نہیں ہوں گے، آپ کا نام و نشان ختم نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں جو شخص آزان پڑھے گا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے گا، ٹھیک ہے، جو شخص دار اسلام میں داخل ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا، وہ اس کی گواہی دے گا، ٹھیک ہے، جو شخص اقامت کہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے گا، جو شخص نماز پڑھے گا درود ابراہیمیہ پڑھے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے گا، وہ نماز میں بھی، اتحیات میں، تشہد میں، اور درود ابراہیمیہ میں، اور اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چلتا رہے گا، اور ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ورفعنا لک ذکرک جیسا کہا تھا اللہ رب العالمین نے ویسا ہی کیا۔ آپ دیکھیں ہر 2-3 گھنٹے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بلند ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کا نام کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے، اور لوگ اس پر فخر کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی ہم نے فخر نہیں کیا، ہمیں فخر ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے پر، ہمیں فخر ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، فصلی لربک وانحر، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، بے شک آپ کا دشمن هو الابتر، وہی لا ولد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول لهذا استغفر الله لي ولكم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔